بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9th چیپٹر کا چوتھا لیکچر بیٹا ہم آج سنیں گے اور اس کا موضوع ہے زرعی ترقی۔ زراعت کو پاکستان کی معیشت یعنی پاکستان کے کاروبار میں روزگار میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، بیک بون، اہم ترین حیثیت ہے۔ پاکستان کی زیادہ تر آبادی دیہاتوں میں رہائش پذیر ہے، اس لیے ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ زراعت سے وابستہ ہے، کھیتی باڑی سے وابستہ ہے۔ ملکی آمدنی کا 60% سے زیادہ زرعی شعبے کی برآمدات سے حاصل ہوتا ہے، یعنی جو کچھ ہم باہر بھیجتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کو فروخت کرتے ہیں، وہ اچھی بلی اس کی ورتھ ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی ٹھیک ٹھاک قیمت ہے۔ ہمارے پاکستان کی جو کل ملکی آمدنی ہے اس کا 60% ہم زرعی شعبے سے یا زرعی شعبے کی برآمدات یا ایکسپورٹ سے حاصل کرتے ہیں۔ زرعی شعبہ پاکستان کی غذائی ضروریات بھی پوری کرتا ہے اور صنعتوں کو خام مال بھی فراہم کرتا ہے۔ مختلف کارخانے ہماری زراعت کی بیس پر چلتے ہیں، جیسے کاٹن فیکٹریاں کپاس کی بنیاد پر چلتی ہیں، پھر یہی کپاس کی بنیاد پر ہماری ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہیں۔ اسی طرح گنا آپ کی شوگر ملوں کو چلاتا ہے، آپ کا تمباکو جو ہے یہ سگریٹ انڈسٹری کی بیس ہے۔ تو یوں مختلف صنعتوں کو خام مال فراہم ہوتا ہے۔ ذیل میں اس شعبے کی پاکستانی معیشت میں اہمیت کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں زرعی شعبے کی اہمیت اور اس کی افادیت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ۔ پہلا فائدہ، پہلی اہمیت ہے کہ یہ اہم ترین ذریعہ روزگار ہے۔ چونکہ پاکستان کی 70% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اور دیہات کے لوگ زراعت یا اس سے منسلک دوسرے پیشوں سے وابستہ ہیں۔ اب زراعت سے منسلک کئی پیشے ہیں، جیسے کھیتوں سے فصل کو منڈیوں تک لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے، ہزاروں لوگ یہ ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں۔ روزانہ سبزی آتی ہے کھیتوں سے ٹرکس کے ذریعے، ٹریکٹر، ویگنز۔ اسی طرح ان کھیتوں تک کھادیں، سپرے، بیج لے جانے کے لیے بھی ہزاروں لوگوں کی ٹرانسپورٹ۔ اسی طرح ٹریکٹر فیکٹریاں جہاں ٹریکٹر بنتے ہیں، پیسٹی سائیڈ کا بزنس ہے، یہ کیڑے مار ادویات، لاکھوں لوگ اس بزنس میں کام کرتے ہیں۔ بیج بنانا، پھر پاکستان میں کئی کھاد فیکٹریاں کام کر رہی ہیں جہاں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ تو یوں زراعت یا اس سے منسلک دوسرے پیشوں سے لوگ وابستہ ہیں۔ زراعت نے ہماری آبادی کے ایک بڑے حصے کو روزگار فراہم کیا ہوا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا حصہ ہے، ہم اس کو اگر غور کریں نا تو ہم حیران رہ جائیں۔ دیکھیں، ہم اس کے لیے یوں سمجھیں کہ سب سے پہلے کھیت، پھر اس کھیت کے لیے ابھی میں نے آپ کو بتایا کھاد فیکٹریاں، پیسٹی سائیڈ، کیمیکل، سپرے، بیج بنانے والے ادارے، اس کے بعد اس سامان کو کھیتوں تک پہنچانے والی ٹرانسپورٹ، پھر کھیتوں سے تیار فصل منڈیوں تک لانے کے لیے ٹرانسپورٹ، پھر کھیت کے اندر جو چیزیں سپرے ٹینک ہے، بوم سپریئر، ہل، تھریشر، ہارویسٹر، کلٹیویٹر، سوئنگ مشینز، اسی طرح آپ کی ٹیوب ویل انڈسٹری کھیت کے لیے کام کرتی ہے، آپ کے ٹریکٹر، ہل، زرعی آلات بنانے والے۔ اس کے بعد پھر اسی کھیت کے ساتھ آپ کی سبزی منڈیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ان سبزی منڈیوں میں ہزاروں نہیں
لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. پھر سبزی منڈی میں آ کر پرچون فروش ہمارے گلی محلوں میں جو سبزی کی دکانیں، ان کا روزگار زراعت سے وابستہ ہے. اسی طرح اگر آپ غلہ منڈی کو دیکھیں، غلہ منڈی، اس میں چاول، دالیں، گرم مسالے، دیگر کھانے پینے کی اجناس، یہ زراعت سے وابستہ ہیں. ان غلہ منڈیوں میں ہزاروں لوگوں کی ٹرانسپورٹ لگی ہوئی ہے. پھر ہزاروں لوگوں کی ان منڈیوں کے اندر آڑت ہے، دکانیں ہیں. پھر ان تھوک فروشوں سے پرچون فروش، ریٹیلرز، منڈیوں میں ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ان ہول سیلرز سے ریٹیلرز جو ہمارے گلی محلوں میں دکانیں کھول کر بیٹھے. اسی طرح زراعت سے ہمیں لکڑی میسر ہوتی ہے، تو آپ کا لکڑی کا کام، کتنے ترکھان، بڑھئی، کارپینٹر اس شعبے سے وابستہ ہیں. تو یوں اگر آپ اس کو پھیلاتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری تقریباً 60% آبادی زراعت سے وابستہ ہے. اگر زراعت نہ ہو تو پاکستان کی بہت بڑی آبادی بے روزگار ہو جائے اور ملک کی معیشت خسارے میں چلی جائے گی. پھر یہ قومی آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے. زرعی ترقی کی بدولت خام مال پیدا ہوتا ہے، اس کو برآمد کر کے، ایکسپورٹ کر کے پاکستان کثیر زر مبادلہ کماتا ہے. اب یہ لفظ بار بار اس چیپٹر میں استعمال ہوگا، اس کو آپ نے ذرا یہاں ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ زر مبادلہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں، زر کا مطلب ہوتا ہے مال، قیمتی چیز کو ہم زر کہتے ہیں، اور مبادلہ تبادلے سے ہے. زر مبادلہ، تبادلے کا مال، تبادلے کا مال. بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنلی جو تجارت ہوتی ہے، خرید و فروخت یا لین دین ہوتا ہے، یہ لین دین بیٹا پیسوں سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ لین دین اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے. پیسوں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، ہم اپنا پاکستان کا نوٹ اگر سعودیہ والوں کو دیں گے تو سعودیہ والوں کے لیے ہمارے پاکستان کی جو نوٹ ہے وہ بیکار ہے، کیونکہ سعودیہ میں پاکستانی کرنسی نہیں چلتی. اور اگر سعودیہ کی کرنسی ہم پاکستان میں چلائیں تو یہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہر شخص ریال کے ذریعے لین دین نہیں کر پائے گا. تو جب ہم سعودیہ اور پاکستان والے آپس میں کوئی لین دین کریں گے تو تبادلے کی تجارت کریں گے، اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ ہوگا. مثال کے طور پر سعودی عرب کو ہم سے گندم چاہیے اور ہمیں سعودی عرب سے پیٹرول لینا ہے، تو اس کے لیے ہم سعودیہ کے پیٹرول کی قیمت طے کریں گے کہ جناب ان کا پیٹرول فی ڈالر اتنا ہے، $1 میں اتنا پیٹرول آئے گا. اور ادھر ہم پاکستان کی گندم کا ریٹ ڈالرز میں لگا لیتے ہیں کہ اتنے $1 میں اتنی گندم مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب سعودیہ سے جتنے $1 کا ہم پیٹرول لیں گے اتنے $1 کی سعودیہ کو ہم گندم دے دیں گے، تو یہ چیز کے بدلے چیز کا تبادلہ ہوا. اس کو کہتے ہیں بارٹر ٹریڈ، تبادلے کی تجارت. تو اب سعودیہ والوں کے لیے پیٹرول زر مبادلہ ہے، وہ زر جس کے تبادلے میں انہیں گندم مل سکتی ہے، اور پاکستان کے لیے گندم زر مبادلہ ہے، کیونکہ گندم کے تبادلے سے ہمیں پیٹرول مل سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ لفظ ذرا ذہن نشین کر لیں گے. زر مبادلہ، تبادلے کا مال، ایسا مال جس کے بدلے ہمیں کوئی دوسرا مال مل سکتا ہو. تو ہمارا زر مبادلہ گندم ہے، کپاس ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، آم ہیں، سیب ہیں، انار ہیں، انگور ہیں، یہ ہمارا زر مبادلہ ہے. اور سعودی عرب کا زر مبادلہ پیٹرول وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب زرعی ترقی کی بدولت ہمیں خام مال کیا ملتا ہے؟ گندم، کپاس، ڈرائی فروٹس، سیب، آم، پوری دنیا میں ہمارا یہ خام مال بکتا ہے. اس کو برآمد کر کے پاکستان کثیر زر مبادلہ
یعنی تبادلے کا مال کما لیتا ہے، اس طرح فی کس آمدنی اور قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق ملک کی کل آمدنی کا 60% ہمیں زراعت کے شعبے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے غذا کی فراہمی۔ زراعت ہمیں غذا فراہم کرتی ہے۔ اگر زراعت ترقی نہ کرے تو ہماری حکومت کو بڑی تعداد میں خوراک باہر سے منگوانی پڑے گی، جس کے لیے کثیر زر مبادلہ درکار ہوگا، لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان اس معاملے میں خود کفیل ہے۔ پھر صنعتوں کو خام مال کی فراہمی ہوتی ہے۔ زراعت سے ملکی صنعتوں کو خام مال ملتا ہے، جیسے کپاس، اس سے کاٹن فیکٹری، ٹیکسٹائل ملیں چلتی ہیں، گنا، اس سے شوگر ملیں چلتی ہیں، تمباکو، اس سے ہماری سگریٹ انڈسٹری چلتی ہے، اور تیل دار اجناس، تیل دار بیج، ان سے ہماری گھی اور کوکنگ آئل کی انڈسٹریاں چلتی ہیں، جس سے صنعتی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ ملکی وسائل سے، یعنی اب ملک کے اندر ہی اگر صنعتوں کو خام مال بکثرت فراہم کیا جائے تو اس سے خام مال درآمد کرنے پر، ایکسپورٹ کرنے پر جو زر مبادلہ صرف ہوتا ہے اسے ہم بچا سکتے ہیں۔ پھر پاکستان زرعی خام مال کو برآمد کر کے کثیر سرمایہ کماتا ہے، نیز پھل، میوہ جات، کپاس اور تمباکو ایسی زرعی پیداوار ہیں جو پاکستان کے زر مبادلہ میں خاصے اضافے کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ پاکستان کی ان اجناس کی باہر کے ممالک میں بڑی مانگ یعنی ڈیمانڈ ہے۔ پھر زرعی پیداوار میں اضافہ کرتے ہوئے اپنی ملکی ضروریات سے زائد پیداوار کو برآمد کر کے دیگر اشیاء منگوائی جا سکتی ہیں۔ اس سے درآمدات اور برآمدات میں توازن پیدا ہوتا ہے اور ہم زراعت کو ترقی دے کر اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بیرونی قرضے اتار سکتے ہیں۔ پھر زراعت ہماری عوام کی بہترین معیار زندگی کا سبب ہے۔ چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لہٰذا زراعت کا شعبہ اگر ترقی کرے گا تو عوام معاشی طور پر مضبوط ہوں گے، زیادہ صنعتی پیداوار سے تجارت کے لیے زیادہ پیداوار حاصل ہوگی اور اس طرح خوشحالی کا چکر چل پڑے گا۔ جب معاشی طور پر ہم ملک خوشحال ہوگا تو اس سے عوام کا معیار زندگی بھی بہتر ہو جائے گا۔ ظاہر عوام خوشحال ہو جائے گی تو عوام کا رہن سہن بہتر ہوگا۔ پھر نقد آور فصلیں، کیش کراپس، یہ نقد آور فصلیں، اس کو بلکہ آپ انڈر لائن کریں، یہ 2 نمبر کا شارٹ کوسچن آپ سے پوچھا جائے گا کہ نقد آور فصلیں کون سی ہیں، ان کے نام لکھیں۔ تو نقد آور فصلیں ہمارے پاس ہے کپاس، گنا، تمباکو۔ یہ وہ فصلیں ہیں جو بطور غذا استعمال نہیں ہوتی، انہیں ہم کھاتے نہیں ہیں، الٹا انہیں بیچ کر ہم ان سے نقد نفع کماتے ہیں۔ جیسے کپاس کھائی نہیں جاتی، اس کو بیچنے سے ہمیں نیٹ کیش ملتا ہے۔ اسی طرح گنا کھایا نہیں جاتا، ویسے ہم کھا لیتے ہیں گنڈیری کے طور پر، لیکن یہ ہماری ایسی غذا نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف بطور غذا استعمال کریں۔ یہ نقد آور فصل ہے، کیش کراپ ہے۔ اسی طرح تمباکو نہیں کھایا جاتا، تو یہ ہمارے ملک کی قیمتی دولت ہے۔ یہ صنعتی خام مال کا اہم ذریعہ ہے۔ کپڑے، چینی اور سگریٹ وغیرہ کی صنعتوں کا انحصار انہی فصلوں پر ہے۔ یہاں تک بیٹا امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی پرابلم، کنفیوژن ہو تو آپ ان نمبرز پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، زوم میٹنگ کے اندر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔